لبیک یا رسول اللہ۔ جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس کو داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاصفیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ اہل اسلام کی مادران شفیع، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ شافی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ جن کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔
زور لگا کے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. یہ ہے جی تاریخ لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی سیاست جس سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہے. میں نے کوئی ایسی بات کی ہے جس سے کسی کو کوئی تکلیف ہو؟ باقی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حمد اور نبی علیہ السلام کی مبارک نعت اور صحابہ کی شانیں، اہل بیت کی شانیں، اور جو محسنین اسلام ہے، محسنین ملک و ملت ہیں، ان کی تعریف، یہ تو ہمارے ایمان ہے، وہ تو ہم نے بیان کرنا ہے. ہم صحابہ کے بارے میں اتنی بات کر سکتے ہیں، وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، جان ساران بدر و احد پر درود. ہم ان کو سلامی کر سکتے ہیں، اور تو ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے. صحابہ جن گھوڑوں پر سوار ہو کر حضور کی غلامی میں چلے، حضور کے دفاع کے لیے چلے، اسلام کی خدمت کے لیے چلے، ان گھوڑوں کے پاؤں سے جو گرد و غبار اڑا، امت تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. ان کے بارے میں لب کشائی یا اس طرح کی باتیں، یہ ہمارا جرم ہے. خونے نہ کردیم و کسرا نہ کشتیم، جرمم ہمیں کہ عاشق روئے تو گشتیم. نہ ہم نے کسی کا خون بہایا، نہ ہم نے کسی کو زخمی کیا. تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا ایک ہی جرم ہے کہ حضور یہ آپ کے عشق کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، آپ کے دین کی بات کرتے ہیں، اور آپ کے دین کو تخت پر لانے کی بات کرتے ہیں. اور جو اللہ نے وعدہ فرمایا لیظہرہ علی الدین، کہ حضور کا دین پوری دنیا پر رب غالب کر دے گا، ہم اس غالب ہونے کی بات کرتے ہیں. اور تو ہمارا کوئی جرم نہیں ہے، نہ ہم نے کوئی بطہ خوری کی ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور مورخ بھی نہیں لکھے گا یہ ڈرتے ہوئے کہ اتنی بڑی تنظیم تھی تو کسی نے کسی کو پتھر بھی نہیں مارا. یہ میں آپ کے لیے بات کر رہا ہوں. ہمارے بہت سارے لوگوں کی چمک دمک دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں. مومن ایسا ہونا چاہیے کہ یورپ میں بھی جائے، وہاں پڑھے بھی صحیح اقبال کی طرح، تو پھر واپس آتے ہوئے کہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. مومن ایسا ہونا چاہیے جس جدھر دیکھا وہ ادھر چل پڑا، ایسے نہیں. اقبال کہتا ہے نہ کر فرنگ کا اندازہ اس کی تابناکی سے، کہ بجلی کے چراغوں سے ہے اس جوہر کی برات. یہاں بجلی کے دو بلب دیکھ کر لوگ ہمارے اوپر بھی تانا زنی شروع کو، جی ہم کیا کر رہے ہیں بھائی، آپ کو پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں. ہم پوری امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر امت مسلمہ دوبارہ اوپر جانا چاہتی ہے اور پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتی ہے اور ایک خط کے ذریعے عالم کفر کو سرنگوں کرنا چاہتی ہے، تو پھر اس کا ایک ہی ذریعہ ہے زاں کے ملت را حیات از عشق اوس اور برگو ساز کائنات از عشق اوس. قلندر لاہوری کہتا ہے میں یورپ بھی پھر کے آیا اور مسلمانوں کے حالات سے جو بڑے پریشان تھے، پھر امت مسلمہ کو پیغام یہ دے کر گئے کہ اگر امت دوبارہ اوپر آنا چاہتی ہے تو اپنے دلوں میں حضور کا عشق پیدا کرے، حضور کی محبت پیدا کرے. تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا یہی دستور ہے، یہی منشور ہے. کوئی لمبی چوڑا کوئی فلسفہ نہیں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. ہم جس اسلام، میں مراد نہیں آپ سارے، ہم جس اسلام کی بات کرتے ہیں نا، وہ اسلام امیر المومنین کو 300 کنال کے محل میں رہنے کی اجازت نہیں دیتا.
بالکل بالکل نہ وہ 50 گاڑیاں آگے 50 پیچھے، اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ ہم جس اسلام کی بات کرتے ہیں اس کے اندر 36 لاکھ مربع میل کے حکمرانوں، فارق حق و باطل امام الہدا، جب وہ فتح بیت المقدس کے لیے چلے مدینہ منورہ سے تو ایک ہی سواری ہو تاکہ قومی خزانے پر بوجھ نہ پڑے، اور ساتھ ایک اپنا غلام لے لیا۔ غلام کو فرمایا میں دوسری سواری تو تیرے لیے نہیں لے سکتا، ہاں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ جب تو تھک جائے گا تو عمر تجھے اوپر سوار کر کے خود نکیل پکڑ کر چل پڑے گا۔ یہ ہوا ہے، یہ کوئی خواب کی باتیں نہیں ہیں، یہ ایسے انہوں نے، اقبال کہتا ہے کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہماری اس تنظیم سے۔ اقبال کہتا تھا نا کہ ابلیس نے کہا کہ بھائی ڈرا کے رکھنا ہے کہ حضور کا دین نہ آ جائے، ہم نے صرف ابھی لبیک کا نعرہ لگایا، ابھی تو ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اسلام کو تخت پر بٹھانے کے لیے۔ اس نعرے کے اندر اتنی جان اور اتنی پاور ہے کہ نعرہ یہاں لگتا ہے پورا کفر کہتا ہے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ توجہ، ہم جس اسلام کی بات کرتے ہیں اس اسلام کے پہلے امیر المومنین، خلیفہ بلا فصل سیاسی اور روحانی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا پہلا خطبہ نہ اس میں روٹی کا ذکر ہے نہ پانی کا ذکر ہے۔ روٹی پانی تو حضور کے غلاموں کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ اقبال کہتا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ اور یہ جو صورتحال، بس یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، اس کا ایک پتہ جو ہے وہ بھی نہ ٹوٹے۔ ہمارے بارے میں جتنی بھی سازشیں ہیں، قل اللہ اسرع و مکرا، اس کا جواب یہی ہے میرے حبیب آپ اعلان فرما دیں کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ جلدی خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ ہمارے خلاف مکر ہوئے اور اللہ کا اعلان یہی ہے، ہم مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی اس کا وعدہ جو ہے سب سے زیادہ جلدی خفیہ تدبیر وہ فرماتا ہے، تو ہمیں کبھی بھی اس پر پریشانی نہیں ہوئی۔ جتنا بھی کوئی ہمارے خلاف جو ہوا، علامہ رضی حسینی نے مجھے کہا کہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اتنا کسی جماعت کے خلاف ہوا ہو، اور پھر رات کا جو منظر تھا اور ابھی جو منظر ہے، نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی اس کی وجہ ہے، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر ہے۔ پھر کے گلی گلی تباہ، اب وہ آ رہا ہے ڈالر دے گا، وہ آ رہا ہے ڈالر دے گا، ملک کے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ میں نے امام احمد رضا بریلوی سے پوچھا کہ گلی گلی پھرنے سے کوئی حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ فرمایا نہیں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے۔ مدینہ پاک میں قحط پڑا تو حضرت بلال بن حارث المزنی وہ حضور کے در اقدس پر حاضر ہوئے، عرض کی استسق اللہ لامت کا، حضور پانی مک گیا، قحط سالی پڑ گئی، حضور اپنی امت کو اللہ سے پانی لے کر دے۔ یہ ہے بات، ہم بات کرتے ہیں نا یہاں بھی، او جی سیاسی بات ہوگی، میں نے اگر سیاسی کوئی بات کی تو آپ مجھے پکڑ لینا، میں تو سیاسی بات کرتا ہی کوئی نہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، فرمایا میرا طریقہ
اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ تمہارے اوپر لازم، تو کیا رسول اللہ نے 10 سال سیاست نہیں فرمائی؟ 10 سال حضور نے حکومت نہیں فرمائی؟ پوری دنیا کے وفود آئے اور آخری جو آپ نے گفتگو فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ سیاسی حضور نے گفتگو فرمائی، اس کے بعد حضور نے ظاہری دنیا میں گفتگو نہیں فرمائی۔ 3 باتیں آخری حضور نے فرمائی۔ پہلی بات فرمایا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب۔ اس سے بڑی کوئی سیاسی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی لڑائی والی بات ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا میں تو ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد میرا جو نائب بنے وہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دے۔ وہ تو حضور اپنی امت کو جنگ کا سبق دے کر جا رہے ہیں۔ ہاں جی، حضور امت نکال، ظاہر ہے جب نکالیں گے تو لڑائی تو ہوگی۔ حضور نے فرمایا اخرج المشرکین۔ دوسری بات بین الاقوامی تعلقات، واجیز الوفد بنحو ما کنت اجیزہم، فرمایا جس طرح پوری دنیا سے لوگ مجھے ملنے آتے تھے میں ان کو تحائف دیتا تھا، تو میرا جو نائب بنے اسی انداز سے لوگوں کو تحائف دے۔ یہ بین الاقوامی تعلقات حضور تو۔ اس کے بعد پھر تیسرے کے بارے میں اختلاف ہے الوصیۃ بالقرآن، کہ حضور نے تیسری بات کہا کہ میرے بعد قرآن کو تھامے رکھنا، یا تجہیز و جیش اسامہ، یا یہ فرمایا کہ میرے تشریف لے جانے کے بعد اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کرنا، یا آپ نے فرمایا النساء، فرمایا میرے جانے کے بعد عورتوں پر ظلم نہ کرنا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، یا حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ، میں ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد نمازیں ضائع نہ کرنا، نمازیں برباد نہ کرنا، یا حضور نے پھر غلاموں کا ذکر فرمایا کہ میں ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں تو میں تو غلاموں کو تخت پر بٹھانے کے لیے آیا، تو میرے جانے کے بعد کسی غلام پر ظلم نہیں کرنا۔ تیسری بات کے بارے میں اختلافات ہیں کہ وہ تیسری بات حضور نے، اس کے بعد حضور نے ظاہری دنیا میں گفتگو نہیں فرمائی، تو جاتے جاتے بھی رسول اللہ نے اپنی امت کو کیا پیغام دیا کہ سنبھل کر رہنا، یہود و نصارہ سے بچ کر رہنا، ان سے تعلقات اپنے اسی حد تک رکھنا۔ یہ نہ اقبال نے کہا نا کہ از فریب او اگر خواہی اما اشتران اشراز ہود خود براں۔ اقبال کہتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں فتنے نہ ہوں تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فرنگی اونٹوں کو اپنے حوض پر پانی نہیں پینے دینا۔ یہ اقبال کا فلسفہ ہے۔ اقبال کہتا ہے اپنے حوضوں سے ان کو درکار کے رکھنا ہے، دور دور رکھنا ہے۔ آج اقبال زندہ ہوتا تو بتاتے بھائی کتنے اونٹ کھلے ہوئے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہ چر رہے ہیں۔ ہاں جی، اقبال آج ہوتا تو اس سے ہماری بات ہوتی۔ تو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ سیاسی بات میں کوئی بھی نہیں کروں گا، اگر کوئی بات میں مجھے کوئی پکڑ لے تو میں اس کو بالکل جواب دینے کے لیے، لیکن حضور کا دین تو بیان کرنا ہے، ہمیں یہ تو بیان کرنا ہے۔ اور آخری جو حضور کا حجۃ الوداع کا خطبہ ہے اس کے اندر حضور نے یہی فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، فرمایا تم سے سوال کیا جائے گا میرے بارے میں تو بتاؤ قیامت والے دن تم کیا کہو گے میرے بارے میں، کیا کہو گے، میں دین تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، حضور کیا کہیں گے، آپ نے تو دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے تو امت کی خیر خواہی کی کمال کر دی، آپ نے تو حضور ہمارے ساتھ نصیحت کرنے میں حد ہو گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، یرفع اٹھاتے تھے اور پھر صحابہ کی طرف انگلی کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، یا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یا اللہ گواہ، دین ان کو دے کر جا رہا۔ ہم اس دین کی بات نہ کریں جس کے لیے حضور نے اللہ کو گواہ بنایا۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا یہ بیان نہ کریں، مولانا یہ بیان نہ کریں، یہ کیسے بیان نہ کریں، یہ تو بیان ہونا ہے۔ آج اس وقت بھی لوگوں کو بڑی تکلیف تھی اور آج بھی ہے اور قیامت تک یہ درد رہے گا۔ اس درد کا علاج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا اتنا ہی کام ہے کہ پوری امت کو نہیں بھائی پوری گونج پوے، یہی تو ساڑھا منشور ہے۔ لوگ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں ہمارے بارے میں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے تو پھر سمجھو نہ علامہ بغدادی صاحب نہ کسی اور، نہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے کسی کو کوئی نعرہ ہے جو لگاتے ہیں ہمارے نعرے، وہ خود ذمہ دار ہیں، اللہ سے ان سے پوچھے گا۔ ہمارے نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میرے بارے میں بار بار امیر المجاہدین امیر المجاہدین، اتنی دیر میں آپ کون سے بات کریں، امیر المجاہدین بیٹھا ہے نا آپ کے سامنے، وہ اپنی خود ذمہ دار ہے، باتیں کرے گا۔ میرے اعلان کرنے میں 10-10 منٹ لگانے کا کوئی معنی نہیں، آپ حضور کے دین کی بات کریں، اپنے آپ کو بدلے۔ یہ نہیں کہ ایک بات کسی کو ناپسند آئی تو پوری جماعت کو تباہ کرنے کے لیے تل گئے۔
آپ کیوں ان فتنوں کا شکار ہیں؟ حضور نے فرمایا کئی دجال آئیں گے، دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ حضور نے ایک دجال نہیں فرمایا، فرمایا کئی دجال آئیں گے اور بڑے جھوٹے ہوں گے۔ ان دجالوں میں سے ایک دجال میڈیا ہے۔ جو اچھے لوگ ہیں وہ اسے مستثنا ہیں، اچھے لوگ اچھے ہی ہیں، ہر محکمے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ ہمارے 3400 روپے کی ریڑھی کیلے والی شیخو پورے کے اندر میڈیا پر دکھائی گئی اور لاکھوں کے ہمارے مجمع نہیں دکھائے گئے۔ یہی دجالی ہے، اور اس سے بڑی کیا دجالی ہے؟ اور کذاب یہ بچہ جو ہے یہ کیلے بیچ رہا تھا، اس سے 3400 روپے کے کیلے لوٹ لیے گئے۔ 3400 روپے جنہوں نے پورے ملک لوٹے وہ تو بن گئے حکمران، اور جعلی ریڑھی لے کر جناب ہمیں بدنام کیا گیا۔ ایسے بڑی ہم سے بھی سنتے نا، اس بچے بھی سے بھی سنتے۔ پورے پاکستان میں ہمارا ایک جرم ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، وہ بھی جرم بنتا نہیں ہے۔ وہ بچے کو ایک بندے نے پیسے دیے کہ یہ پوری ریڑھی جو ہے وہ دھرنے میں جا کر تقسیم کر دو، پیسے تو اس کو مل گئے۔ اب انہوں نے کہا نہیں جی اور تو کوئی ملا ہی نہیں، جھوٹ نہ بولو، جھوٹ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سچائی انسان کو کامیاب کرتی ہے، جھوٹ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ جتنے مرضی جھوٹ بولو، حضور کا دین تمہارے جھوٹوں سے اب رکنے والا نہیں ہے۔ ہاں ہمارے بارے میں جو مرضی باتیں کرو، یہ ان کو اب 1.5 سال تو ہو گیا، 2 سال ہونے والے ہیں، 21 کروڑ کی بات کرتے ہیں جی 21 کروڑ لے لیا، 21 روپے بھی ثابت کوئی نہ کر سکتا، اور تا صبح قیامت کوئی نہیں ثابت کر سکتا۔ ہم تو چائے پینے کے روادار نہیں ہیں کسی سے، 21 کروڑ کی باتیں کرتے ہو، کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح۔ علامہ بغدادی صاحب اور دیگر جو ہمارے ذمہ داران تھے، سب سے ایک ہی سوال، پتہ نہیں ان سے ہوا ہے یا نہیں، ہمارے پنجاب میں جتنے بھی گرفتار سے ان سے یہی پوچھتا تھا لیڈروں سے کہ آپ کو پیسے کون دیتا ہے؟ یہی تو سوال ہے، اور تو ہمارا یہ تو جرم، یہی جرم تھا سب کا۔ مجھ سے بھی علیحدہ کر کے لے جاتے اس طرح خفیہ خانوں میں، جی آپ سے کچھ بندے ملاقات کرنے ہیں، میں ہاں جی کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں، آپ کو پیسے کون دیتا ہے؟ میں نے کہا آپ بتائیں ہمیں کون دیتا ہے، آپ بتائیں کون دیتا ہے، آپ بتائیں، میرے فون پر تو ٹیپیں آپ نے لگائی ہوئی ہیں، آپ بتائیں کون دیتا ہے؟ کہتا ہے ہمیں مل ہی نہیں نہ رہا، آپ تعاون فرمائیں۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندو، جن کا کام ہے وہ جانے، ان کا کام جانے۔ خادم کا کام ہوتا ہے صرف خدمت کرنا، پہرے دار کا معنی ہوتا ہے صرف پہرا دینا، نوکر کا کام ہوتا ہے نوکری کرنا۔ باقی دنیا میں جس کی بھی جو ملازمت کرتا ہے اس کو تنخواہ نہیں ملتی، تو جن کی ہم نوکری کرتے ہیں ایسے بھائی نہیں، زور لگاؤ زور لگاؤ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ایتھو سینے جو آواز کرنے، اور تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت۔ آپ تصور کریں بھائی، حضرت ابو دجانہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ اب مسلمہ کذاب کے قلعے پر کیسے چڑھ رہے تھے، برا بن عازب ڈھال کے اوپر بیٹھ کر اندر چھلانگ کیسے لگا رہے تھے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، پھر یہاں سے سینے سے آواز نکلے گی، ایسے نہیں نکلتی۔ تصور کریں صحابہ ہزاروں کی تعداد میں نعرے لگاتے ہوئے جنگ یمامہ کی طرف کیسے جا رہے تھے، بوڑھے بھی جا رہے تھے، جوان بھی جا رہے تھے، بدری بھی جا رہے تھے، نابینے بھی جا رہے تھے۔ وہ تصور سے نعرہ، ہم تو خالی نعرہ لگا رہے ہیں نا ادھر اب ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کر، ان کو پتا تھا صبح ہمارا کن سے مقابلہ ہونے والا ہے۔ اور تاجدار ختم نبوت،
اور بھائی شیرو وہ جو پیچھے ہے وہ سارے اسی طرح آواز نکالیں جس طرح یہ پہلے لوگ آواز نکال رہے ہیں. یہ آواز بچا کر کس کے لیے رکھنی ہے آپ نے؟ اور تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت. 1200 صحابہ شہید ہو گئے، 1200 شہید، جن میں 700 حافظ اور قاری، اور 10 سے 15 صحابہ صرف خالد بن ولید کے پیچھے با جماعت نماز پڑھ رہے تھے جنگ یمامہ میں. ام عمارہ فرماتی ہیں باقی سارے اتنے شدید زخمی تھے کہ وہ خیموں میں نماز پڑھ رہے تھے. تو آپ صرف نعرہ لگانے میں ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں. یہ ایسے نہیں دین تخت پر آئے گا. اس کے لیے تو قربانیاں چاہیے. ہاں کبھی بدر، کبھی احد، کبھی خندق، کبھی حنین. بدر سے بڑھ کر زیادہ خوفناک منظر احد میں ہوا، پھر احد سے بڑھ کر پھر خندق میں ہوا. وہاں تو روٹی کا مسئلہ بن گیا، پیٹ پر پتھر باندھ لیے صحابہ نے، ٹھنڈی ہوا چل رہی، 25,000 کا لشکر آ گیا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، یہ ہے سنت مصطفیٰ. جب عمر بن عبد ود گھوڑا ادھر لے آیا نا، خندق عبور کر کے آ گیا، یہ ہے جی سنت ہے. تو حضور پھر خود تلوار پکڑ کر پیرے کے لیے کھڑے ہو گئے. اور حضور نے یہ بتایا سنت یہ ہے کہ جب دین پر مشکل وقت آ جائے تو جو دین کا رہنما ہو وہ خود تلوار پکڑ کر کھڑا ہو جائے. ہاں جی یہ ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. ہاں زور کی بھی قضا ہوئی ہے، عصر کی بھی قضا ہوئی ہے، مغرب کی بھی قضا ہوئی ہے، اور پھر عشاء حضور نے صبح آخری ٹائم جا کر پڑھی. تو یہ بھی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء کہ جب دین پر مشکل وقت آ جائے تو پھر حضور نے خود بھی خندق کھودی ہے. اور یہ تو پڑھ کر میں ویسے بھی روتا ہوں رات کو کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے خندق کھودی بھی ہے اور پھر مٹی بھی اپنے پشت مبارک پر اٹھائی ہے. یہاں بڑا قیمتی ہے مولوی خاتم، اگر اس کو ہتکڑیاں لگ گئی تو پھر کیا ہوا؟ ہمارے لوگ جی حضرت صاحب کو ہتکڑی لگ گئی، تو میں نے کہا امام الانبیاء نے تو یہاں مٹی اٹھائی اور ایک بار نہیں اٹھائی. حتی وارت تراب و بیاض بطنی. برا بن عازب کہتے ہیں آپ کا جسم مبارک چاندی کی کیا حیثیت ہے، اس سے بڑھ کر حضور کا جسم مبارک سفید تھا. تو فرماتے ہیں اتنی بار حضور نے مٹی اٹھا کر پھینکی کہ مٹی اٹھ کر حضور کا جسم اتنی بار چوما کہ رسول اللہ کے جسم کی سفیدی گم ہو گئی تھی. یہ نہیں کہ برکت کے لیے حضور نے اتنی ساری مٹی اٹھا کر ایسے کی ہے، حضور مٹی یہاں اٹھا کر لے جا رہے تھے. پاگل ہو جاتا ہے بندہ، دو میں جہانا دے مالک کو امن، تو حضور مٹی ایتھے چک کے دین واسطے لے جا